سبحانک اللہم سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں کلپ آپ کو پہلے سنا دی تھی، تھوڑی سی 30 سیکنڈ کی، ابھی ایک 2 منٹ کی کلپ آگے سناؤں گا جو سورۃ دحا کی ذرا انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں، تو لیٹس لسن۔ کے بعد سورۃ الدحا ہے۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شانوں اور عظمتوں کو بیان کرتی ہے۔ ارشاد فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ چھا جائے۔ اس سے کچھ مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ والضحیٰ کا معنی محبوب آپ کے چہرہ نور کی قسم، واللیل اذا سجا اور آپ کی زلف عنبری کی قسم جب وہ چہرہ نور کے گرد چھا جائیں۔ ماں ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے۔ کچھ دنوں تک وحی نہیں آئی تھی تو کفار نے کہنا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ محمد ابن عبداللہ کے رب نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ تو رب کیا فرماتا ہے، ذرا انداز دیکھیے۔ ماں ودعک ربک وما قلی، اے محبوب نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے، بلکہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ آپ کو تو روز شان بڑھا کے دی جائے گی، آپ کے تو مرتبوں اور شانوں میں روز اضافہ ہوگا۔ آپ دیکھیں حضور کی امت بڑھتی جا رہی ہے، شانیں بڑھتی جا رہی ہیں، آج بھی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، حضور کی عظمتوں میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ اکبر۔ فرمایا محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ، پہلے تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ سورت مبارکہ ہے جو نبی پاک کی شانوں اور عظمتوں کو بیان کرتی ہیں۔ یاد رکھنا یہ قرآن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہر بات کی عظمت اپنی طرف سے ایک عطا بیان کرتی ہے کہ میں نے سب کو عظمتیں دی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں نے تجھے بنایا ہے رحمت للعالمین، میں نے تجھے رسول بنایا، میں نے تجھے علم یجد کا یتیماً فآویٰ، میں نے تجھے یتیم پایا پھر تجھے جگہ دی۔ اسی طرح موسیٰ رسول اللہ کے ساتھ بھی ہے جو میں اگلے ٹاپک میں بتاؤں گا۔ تو سارا جو بڑائی ہے وہ رب کی ہے، ساری عطا جو دینے والی ذات ہے وہ رب ہے، لیکن ہم رب کو بھول جاتے ہیں اور انسانوں کی غلامی میں لگ جاتے ہیں اور اللہ کا بیٹا بھی بنا دیتے ہیں۔ ہم سے زیادہ مسلمانوں سے تو زیادہ عیسائی ہیں جو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو یہ جھوٹ ہے سب، ہم نے ہر چیز میں اللہ کی بڑائی دیکھنی ہے۔ تو والضحیٰ واللیل اذا سجا، ترجمہ بالکل صحیح ہے، قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ چھا جائے۔ پرفیکٹ۔ آگے کہنے لگے کہ کچھ مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ والضحیٰ، اب یہ دیکھو جو مطلب ہے اتنا ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھو مفسرین پتہ نہیں کون سے مفسر کس زمانے سے چلے آ رہے ہیں۔ محبوب آپ کے چہرہ نور کی قسم، جبکہ یہ تو چہرہ نور نہیں، تو سورج کی روشنی ہے۔ والشمس والضحیٰ، والضحیٰ قسم ہے روز روشن کی، دن کی، اور دوسری جگہ بھی ہے والشمس والضحیٰ، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی۔ تو نور کہاں سے آ گیا؟ پھر آگے فرماتے ہیں، اور نور تو قمر کے ساتھ ہوتا ہے، چاند کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر کہتا ہے واللیل اذا سجا، رات کی جب وہ سکون کے ساتھ چھا جائے۔ تو کہتے ہیں مفسرین نے کہا آپ کے زلف عنبرین کی سزن جب وہ چہرہ نور کے گرد چھا جائے، یہ کوئی سسی پنو کی کہانیاں سنائی جا رہی ہیں۔ What is this going on؟ اے محبوب look at this، اللہ تعالیٰ کو جیسے محتاج بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما محمد اللہ رسول، کیا ہے محمد؟ میرے ایک پیغام پہنچانے والا۔
وما عیسی ابن مریم الا رسول، کون ہے عیسیٰ بیٹا مریم کا؟ میرا ایک میسنجر ہے. یہ رب کہہ رہا ہے. آپ دنیا کو رب کی نظروں سے دیکھیں، سچ میں آئیں. آگے فرماتے ہیں ما ودعک ربک وما قلی، نہ آپ کہ رب نے آپ کو چھوڑا ہے، نہیں وہ آپ سے بیزار ہوئے، ناراض ہوئے. بالکل صحیح ترجمہ کیا. اب آگے وہ انٹرپریٹیشن اپنی طرف سے کہے کہ کچھ دنوں تک وہی نہیں آئی تھی تو کفار نے کہنا شروع کر دیا معاذ اللہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رب نے انہیں چھوڑ دیا ہے. تو رب کیا فرماتا ہے؟ اے محبوب ما ودعک ربک وما قلی، اے محبوب نہ رب نے آپ کو چھوڑا نہ آپ سے ناراض ہو. اب یہ الفاظ دیکھیں، یہ محبوب اور یہ باتیں نہیں ہیں یار قرآن میں. اللہ نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ آپ سے وہ ناراض ہوئے. اب جو زیادہ خطرناک بات جو اس نے کی، والآخرۃ خیر لک من الاولی، آخرت تجھے دنیا سے بہتر ہے. اس نے ٹوٹلی مطلب بدل گیا اس قرآن سے. افسوس ہوتا ہے کہ محبوب، اب ان کا ترجمہ دیکھیں. محبوب مفسرین نے کیا ہے ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی. جبکہ اسی سے پہلے جو آیات ہے اس میں بھی کہا اللہ نے ان لنا للآخرۃ والاولی، میرے ذمہ ہے دنیا بھی اور آخرت بھی. اصل ہمارا ایمان ہی آخرت پہ ہے. اس کے علاوہ بل توسرون تمام کتابوں کی اللہ باتیں سنیں ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ اعلیٰ ہے بل توسرون الحیات الدنیا، بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو. والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والا. آخرت ہے. بعد کی آنے والی گھڑی کا کیا مطلب ہے؟ کہتے پہلے آنے والی گھڑی سے بعد کی آنے والی گھڑی بہتر ہے. اس کا مجھے سمجھ نہیں آئی. اگر تو اس خیر آخرت کہہ رہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس نے آخرت کو کہا ہی نہیں. مطلب کل پرسوں ترسوں ایسے کر رہا ہے وہ کہتے ہیں والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والا. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی پہلے صحیفوں میں بھی یہی بات لکھی ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم کے صحیفے میں بھی اور موسیٰ کے صحیفے میں. پلیز میسج کو کہتے ہیں نا من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، جو بھی دنیا کا بدلہ چاہتا ہے میرے پاس دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے. ترجمہ آخرت ہی ہے. بعد کی آنے والی گھڑی، اگر یہ دنیا کی بعد کے آنے والی گھڑی کر رہا ہے وہ تو ہے اللہ کی. تو اس نے کہا نہ فتح اللہ کا فتح مبینہ، میں نے تجھے کھلم کھلی فتح دی. وہ بٹ ٹاپک سے میں ڈیویٹ ہونا نہیں چاہتا. جسٹ وانٹ ٹو ریسٹرکٹ ٹو ہز اس کی انٹرپریٹیشن جو اس نے کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا رسول تو چوزن ہوتا ہے، وہ گائیڈڈ ہوتا ہے. اس کے پاس ایک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. اللہ نے اس کو رحمت للعالمین بنایا ہوا ہے. ایک ایک لفظ ہمارے لیے. اور وہ دوسری بات یاد رکھنا کل یا ایھا الناس، رسول اللہ خود کہہ رہے ہیں. اللہ نے ان کو کہا کہ کہو لوگوں کو اے لوگو انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کا رسول ہوں. کیا یہودی، کیا عیسائی، کیا کرسچن، کیا محمدنس، کیا دیوبندی، بریلوی، ہندو، سکھ، عیسائی، سب کا رسول ہوں میں، پوری دنیا کا رسول ہوں. لیکن افسوس آپ کو یہ جدو لوگ انم الف و اباؤں ظالین فہم علی آثارہم یہرعون، انہوں نے اپنے باپ دادوں کو گمراہ پایا ہے پھر بھی ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. اب انہوں نے یہ گمراہی پھیلا دی. یہودیوں نے کہا نہیں عیسیٰ رسول اللہ دوبارہ آئیں گے. آپ کو بھی انہوں نے کنونس کر دیا کہ وہ دوبارہ آئیں گے اور خاتم النبیین کے منکر ہو گئے. اللہ کی بات کے منکر ہیں سارے آپ لوگ. آپ کیسے، اللہ کہہ دیتا نا ہمیں کہ عیسیٰ رسول اللہ آئیں گے.
کون ہے بخاری آپ کو دین، شیطان کو کیوں نہیں آئیڈینٹیفائی کرتے آپ کہ وہ آپ کو اللہ کی ہدایت سے ہٹا رہا ہے؟ اللہ کی ہدایت موجود ہے تو مانے، نہیں ہے تو نہ کریں نا، لا الہ الا اللہ، بس یہ ہمارا کلمہ ہے، میں کسی کو نہیں مانتا سوائے اللہ کے ذات کے۔ یستکبرون، تو اسی سے یہ تکبر کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بھائی محمد رسول اللہ کو بھی ساتھ لاؤ، بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نوح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو سارے رسول ہیں اللہ کے، اس کے کوئی منکر ہوتا ہے؟ یہ منافق کی طرح قالوا نشہد انک لرسول اللہ، منافق آ کے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے تم اللہ کے رسول ہو، اللہ کو پتہ ہے تم اللہ کے رسول ہو، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے یہ منافق جھوٹے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے رسول کو مانتے تو پھر اس قرآن کو پڑھیں نا، جو میسج لے کر آیا ہے، وہی تو یہ میسج لے کر آئے ہیں، یہی تو ہے ساری دنیا کے لیے یہ میسج ہے۔ کوئی کتاب منسوخ نہیں ہوئی، لیکن جو کوئی بھی اس قرآن کے خلاف بولے گا آپ کہیں گے نہیں یہ بات نہیں ہے اللہ کی، یہ اللہ کی بات نہیں، باقی آپ کی ہر بات سچی ہے۔ سمپل سی بات ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ایز یو سو سو شل یو ریپ، جیسے بوئیں گے ویسا کاٹیں گے، جیسے آپ بوئیں گے ویسا کاٹیں گے، یہ اللہ کی بات ہے۔ لیس عربی میں قرآن میں ہے لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے نہیں ہے مگر جو کوشش کرتا ہے، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اس کی کوشش اس کو فوراً دکھائی جائے گی۔ تو آپ بات کو کیسے سمجھیں گے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ قرآن سے ملائیں گے ہر بات۔ تو اللہ تعالیٰ اچھی باتوں کو دوام دیتا ہے، اس لیے آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہو اسے قرآن سے۔ قرآن تمام اسکرپچر، تمام کتابوں کا محافظ ہے۔ اچھا آگے انہوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رسول نے صرف ایک چیز کہی ہے جو اللہ کے ساتھ کہیں گے کہ یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے رب میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا۔ ہاں یہ میں مانتا ہوں، اور یہ کہتے ہیں کہ روز آپ کی شانیں بڑھائی جائیں گی، والآخرۃ خیر لک من الاولی، جو آخرت کا ذکر ہے کہ دنیا اور آخرت، میں نے آپ کو آیاتیں سنا دی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے شان روزن بڑھ جائے گی، آپ کے شانوں میں روز اضافہ ہوگا، آپ دیکھیں گے حضور کی امت بڑھتی جا رہی ہے، شانیں بڑھتی جا رہی ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ کون سی کتاب؟ اور بھی کتابیں لکھنی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا وہ یہودیوں کو کہ جنہوں نے قرآن نہیں اٹھایا، تورات نہیں اٹھائی، ان کی مثال گدھوں کی ہے جن پہ بوجھ لدا ہوا۔ اسی طرح جنہوں نے قرآن نہیں اٹھایا، مثال گدھوں کی ہے جس پہ بوجھ لدا ہوا ہے۔ کتابیں سے کیا؟ وَآتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا، میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا، میں نے ان کو کتابیں نہیں دی جو یہ پڑھتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ، اور نہ میں نے تجھ سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا بھیجا۔ تو کتابیں تو اللہ نے، اور دوسری یہ بھی نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، ان میں ان پڑھ ہیں، امی ہیں جو کتاب کا علم نہیں جانتے۔ کتاب کیا؟ تورات، زبور، انجیل، قرآن، ان کا علم نہیں جانتے، الا امانیہ، چند من گھڑت کہانیاں جانتے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور یہ نہیں ہے مگر اٹکل پچو کرتے، خیالات پیش کریں، in my idea, in my opinion, I think this, I think that, everyone is thinking. We are not interested in your، ہم میں آپ کے تھاٹس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، آپ ہمیں حق لائیں، قرآن بتائیں، ختم، سمینا واتانا، ہم سے سنا، ہم یہی بات مانتے، اور کوئی لاجک، کوئی دلیل، کوئی بات ہم نہیں مانتے۔ اور فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، برباد ہیں ان لوگوں کے لیے، بربادی ہے، ویل ہے، جیسے کہتے ہیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اے برباد ہے ہر ابجے کرنے والا اور تانا دینے والا۔ اسی طرح برباد ہے وہ لوگ جو کتاب لکھتے اپنے ہاتھ سے، ثم یقولون، پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ غور سے سنیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس سے تھوڑا سا پیسہ کمائیں۔ آیات لکھ دیتے ہیں، پھر اس کی اپنی انٹرپریٹیشن لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہی اللہ کا مطلب ہے، تاکہ پیسہ کمائیں۔ چاہے یہ بخاری ہے، چاہے وہ ترمذی ہے، چاہے وہ امامز ہیں جو بنے ہوئے سارے، جنہوں نے وہ ابن کثیر ہے، یا جو پرانے ہیں یا آج کے ہیں جو بھی ہیں،
یہ سارے برباد ہیں جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے تاکہ اس سے تھوڑا سا پیسہ کمائیں، ان کا ایم ہی پیسہ کمانا ہوتا ہے۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، بربادی ہے ان کے لیے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، وویل لہم مما یکسبون، بربادی ہے اس سے جو انہوں نے اس سے کمایا۔ اب آپ مجھے کہیں نہیں نہیں یار یہ تو بڑے اچھے ہیں، یہ فلاں عالم بہت اچھا اس نے کتابیں لکھی ہیں، فلاں نے بھی اتنی کتابیں لکھی، تو کیا ہے میں پھر ان کو مان جاؤں کہ رب کے بعد انکار کر لوں؟ اللہ تو کہے برباد ہے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور بربادی ہے جو اس سے کماتے ہیں۔ میں پھر یہ تو اگر میں ان کی باتیں مانوں گا، ان کی کتابیں پڑھوں گا، تو میں تو اللہ کا منکر ہوں۔ مجھے تو سچ پہ رہنا ہے، میں نے تو جھوٹ پہ چلنا نہیں، فلاوری ٹاکس آف ڈسپشن تو لینے نہیں، یہ مرکب مسجع باتیں دھوکہ دینے کے لیے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا، کہ ہمیں آگ چنے گی مگر لگے گی مگر چند دن، جس نے کلمہ پڑھ لیا بس چند دن دوزخ میں جائے گا، پھر اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ تو میں نے سنا ہے اپنے یہ جو فرقہ پرست عالموں کو سنا ہے، ایوری ون آئی ہیو ہرڈ کہ آخری ٹھکانہ جنت ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا، کیونکہ بخاری نے کہا۔ لیکن اللہ کہتے ہیں، اور یہ عالم یہی رائٹرز یہی کہتے ہیں، وقالو، بخاری، ترمذی، ابن ماجہ، اور یہ آج کے جو مفسرین ہیں پرانے سارے یہی کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ کتاب لکھنے والے جتنی بھی کتابیں قرآن کے علاوہ، تورات، زبور، انجیل کے علاوہ، وقالو، اگر انہوں نے بھی لکھا تو وہ بھی غلط ہے، وقالو لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، کہ ہمیں نہیں آگ لگے گی مگر چند معدود دن۔ تو اللہ سے کہو کہ ان سے پوچھو، قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے تو اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں چلے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پہ وہ بات کہہ رہے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ کتنا اللہ پہ جھوٹ باندھا جا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں بلا من کسب سیئۃ، کیوں نہیں جس نے بھی کمائی کی برائی کی، جس نے کمائی برائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کو گھیر لیا خطاؤں نے، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ آگ والے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، کوئی شفارسی نہیں ہوگا، یہاں کوئی مستثنا نہیں ہے۔ امتی امتی میرے رسول کہیں گے، کیا بات کریں، تو فرعون بھی تو ان کے امتی ہیں، تو فرعون بھی آگے کہیں گے امتی میرے رسول مجھے معاف کر دو۔ کیسے کیسے جھوٹی باتیں باندھی ہوئی ہیں۔ Anyway, that will I will یہ پہلے میں اسی ٹاپک، تو کتابیں لکھی جا رہی ہیں، گمراہیت پھیلی جا رہی ہے۔ اصل تو میں یہ کہوں، یہ کہہ رہے ہیں کہ نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، کتابیں آپ کی شانوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، اور لیکن یہ نہیں دیکھتے لیبیا میں تباہی ہے مسلمانوں کی، شام میں تباہی ہے، عراق میں تباہی ہے، برما میں، اور دوسرا کیا ہے چین میں دیکھو، کشمیر میں دیکھو، واٹ از ہیپننگ۔ مسلمانوں کی تو کوئی حالت ہی نہیں ہے، بد سے بدتر ہو رہی ہے۔ یہ چھوڑو، عربی ختم ہو چکی ہے، قرآن ختم ہو چکا ہے، وہی تو پڑھتا ہی کوئی نہیں ہے، ساروں نے وہ جھوٹی کتابیں پکڑی ہوئی ہیں بخاری کی، کہ رسول اللہ نے یہ کہا، رسول اللہ نے یہ کہا، تو رسول نے یہ کہا، تو رسول نے یہ کہا، استغفر اللہ، سب اللہ کو جھوٹ، اور تباہی در تباہی میں، ذلت در ذلت میں جا رہے ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہو رہا ہے۔ عذاب میں مبتلا، غضب ہے اور ذلت ہے، نظر نہیں آتا تو یہ آپ کی بہت بڑا افسوس ہو رہا ہے مجھے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ لوگ وہ کہتے ہیں کہ جب، چلو انشاءاللہ میں پھر اس کو اگلے ٹاپک تک رکھ لیتا ہوں، تو لمبا ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔